عالمہ صوبیہ شاکر، میں آپ کی سمجھاؤں گی اور مجھے یہ بتائیے کہ قرآن کریم میں طلاق کا جو ذکر ہے وہ کس طرح ملتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرعی اعتبار سے طلاق کہتے ہیں نکاح کی پابندیاں اٹھا دینے کو، اور یہ معنی اور مفہوم لفظ طلاق تطلیق کے ساتھ یعنی بیان کیا گیا ہے۔ باب تفعیل کہلاتا ہے، اس کے افعال کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق کے الفاظ کو قرآن کریم میں استعمال فرمایا، اور نتیجہ اور معال کے طور پر دیکھیں تو یہ زوجین کے درمیان تفریق ہے۔ تو لفظ طلاق کے علاوہ بھی دیگر الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس تصور کو پیش فرمایا ہے، جیسے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 226 میں اللہ تعالیٰ نے ایلا کا ذکر فرمایا ہے، اور فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ الذین یؤلون نساءہم، یعنی کہ وہ لوگ جو اپنی ازواج کے ساتھ تعلق جسمانی قائم نہ کرنے کی قسم کھاتے ہیں۔ اس کا مال اور نتیجہ بھی یہی نکلتا ہے، یا تو وہ قسم توڑیں گے اپنی اور کفارہ دینا ہوگا، یا پھر یہ ہوگا کہ ان کے درمیان تفریق ہو جائے گی اور یہ طلاق بائن کی ایک صورت بنتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد اس سے ہی اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، یعنی اگر ایلا کر کے تم طلاق کا ارادہ رکھتے ہو تو اللہ تعالیٰ جاننے والا اور سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس سے اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطلقہ ذوات الحیض، یعنی ایسی خواتین جن کو طلاق ہو گئی ہے اور ان کو باقاعدہ مینسز وغیرہ ہوتے ہیں، ان کی عدت کا حکم بیان فرمایا۔ اس سے اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الطلاق مرتان، یعنی طلاقیں دو ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت دونوں کے لیے احکام مختلف بیان فرمائے ہیں۔ مرد کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ زوجہ کو اپنے پاس روک لے تو بھلائی کرتے ہوئے اسے روک لے، اور اگر وہ اسے نہیں رکھنا چاہتا تو اسے احسان کرتے ہوئے چھوڑ دے۔ اور عورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر یہ دونوں اس بات کا مطلب ڈر رکھتے ہیں یا خوف رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق، بیان کردہ حقوق کی احکامات کی پاسداری نہیں کر سکیں گے، تو عورت کے لیے بھی یہ چیز جائز رکھی گئی ہے کہ وہ کچھ مال دے کر اور طلاق حاصل کر سکتی ہے، جسے خلا کرنا کہتے ہیں، اور یہ بھی طلاق بائن ہوتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا، کہ اگر مرد نے عورت کو اس کے بعد تیسری طلاق دے دی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَحِلُّ لَهُ من بعد حتیٰ تنکح زوجا غیرہ۔ یہاں حلالہ کا بھی ایک کانسیپٹ موجود ہے، اور اس بات کا بھی ذکر موجود ہے کہ 3 طلاقوں سے طلاق مغلظہ قائم ہو جاتی ہے، جس میں اگر رجوع کرنا ہو تو وہ حلالہ کے بغیر پاسبل نہیں ہے۔ اس سے اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کی مذمت بیان فرمائی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، یعنی یہاں پہ عربوں کا رواج تھا کہ وہ جب عورت کو طلاق دیتے، عدت ختم ہونے والی ہوتی، دوبارہ رجوع کر لیتے اور اذیت کا سلسلہ جاری رہتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کس سے منع فرمایا بلکہ یہ بھی بیان فرمایا کہ جو ایسا کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کا مذاق اڑانے والے ہیں۔ اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو حکم بیان فرمایا وہ عورت کے اولیاء کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بیان کیا کہ جیسے اگر 3 سے کم طلاقیں ہو گئیں اور اب عورت بھی رجوع کرنا چاہتی ہے اور شوہر بھی رجوع کرنا چاہتا ہے، لیکن عورت کے اولیاء اس بات کے لیے راضی نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا ہے کہ وہ ایسا نہ کریں، ان کے درمیان رکاوٹ نہ بنے، اور شوہر اولین حقدار ہے کہ وہ اپنی زوجہ سے رجوع کر لے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے جواز کو بھی بیان فرمایا ہے کہ اگر صرف نکاح ہوا اور اس کے بعد تعلق جسمانی قائم نہیں ہوا، رخصتی وغیرہ نہیں ہوئی، اس طرح کے معاملات یا خلوت صحیحہ نہیں ہوئی اور طلاق دے دی جائے تو یہ بھی بالکل جائز ہے، اور اس کے نتیجے کے طور پر آدھا مہر دینا لازم آئے گا، اس کا بھی احکام اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ طلاق میں فرمایا کہ طلاق دینے کا بہترین وقت کیا ہے، تو فرمایا کہ اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، یعنی جب تم عورتوں کو طلاق دو تو ان کے پاکیزگی کے ایام میں انہیں طلاق دو۔ طلاق کے علاوہ لعان کا ذکر بھی ہمیں ملتا ہے، جو کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 6 سے لے کر 9 تک ہے، پورا اس کا پروسیس بھی ذکر کیا گیا ہے۔ لعان فی نفسی ہی طلاق نہیں ہے، لیکن حاکم اسلام اس کے بعد یعنی جب لعان ہو جاتا ہے تو زوجین کے مابین تفریق کروا دیتا ہے، اور یہ بھی ایک طلاق بائن بنتی ہے۔ تو یہ کچھ اجمالی بیان تھا جو کہ زوجین کے درمیان تفریق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے۔ اس کا ٹھیک ہے، اجمالی بیان کے تعلق سے تو ناظرین بات ہوئی ہے۔